بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اما بعد۔ الحمدللہ عقیدت کا اہم ترین باب و اہل سنہ و جماعہ کی بہت بڑی امتیازی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل سنہ اور الجماعہ صحابہ کرام کے فضائل کو عام کرتے ہیں، ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، ان کے محاسن کو ہر جگہ پھیلانے کی کوشش کرتے، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام کو بیان کیا، اور اسی کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ جو فتح سے قبل خرچ کیے اور بیتال کیے برابر نہیں ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے وہ مقابل جو اس کے بعد خرچ کیے اور قتال کیے، ان کا درجہ سب سے بڑا ہے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے الحسنہ کا وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں پر اہل علم نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ وہ صحابہ کرام جو الفتح سے پہلے خرچ کی، یہاں پر دو باتیں۔ الفتح سے مراد کیا ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک الفتح سے مراد صلح حدیبیہ جو کہ 6 سن ہجری میں واقع ہوئی تھی، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ کئی صحابہ کرام مدینے سے نکلے تھے تاکہ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ عمرہ کر سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت اور اس کا پوری سنائی تھی کہ تم اس بار عمرہ کرو گے، تم عمرہ کرو، اس بار نہیں کہ اللہ کے رسول تم عمرہ کرو گے، ایسی خوشخبری سنائی تھی۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جب مکے کی سرزمین کے قریب پہنچے تو کفار مکہ نے اللہ کے رسول اور دیگر صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر حدیبیہ نام کی ایک مقام پر جو کہ مکہ سے قریب ہے، وہیں پر اللہ کے رسول نے پڑاؤ کیا، خیمہ ڈالا وہاں پر، اور وہاں پر اپنے صحابہ کرام کو احرام کھول دینے کا حکم دیا اور قربانی کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اگلے سال ہم ضرور یہاں پر آئیں گے اور ضرور عمرہ کریں گے۔ بہت سارے صحابہ کرام برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے، جیسا کہ عمر بن خطاب اور دیگر کئی صحابہ کرام ناراض بھی ہو گئے۔ اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے کہا کہ عمرہ کریں گے، لیکن میں نے کہا کہ ہم اس سال عمرہ کریں کہ ایسا میں نے تو نہیں کہا تھا، پر جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ نام کے مقام پر پڑاؤ ڈالے تو کئیوں مشرکین نے بھی یہ چاہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ مصالحتیں کی جائے، کچھ باتیں طے کی جائے، اور وہیں پر سہیل نام کے شخص کو بھیج کر لوگوں نے کچھ باتوں پر عہد و پیمان کیا، کچھ باتوں پر اللہ کے رسول سے موافقت چاہی، اور بہت ساری کڑی باتیں تھیں، بہت ساری سخت باتیں تھیں، اور کئیوں ایسی باتیں تھیں جو بظاہر مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ ہمارے حق میں درست نہیں ہے، اور اللہ کے رسول جانتے تھے کہ ہمارے حق میں بہت ہی خیر کی باتیں۔ ان باتوں میں سے کچھ باتیں یہ تھی کہ مشرکین نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان اگر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اسے لوٹا دیں گے، آپ اسے لوٹا دیں گے، لیکن آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر مسلمان ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے نہیں لوٹائیں گے، ہم اسے بالکل بھی نہیں لوٹائیں گے۔ اور یہ بات بھی تھی کہ آپ اس سال کوئی عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آپ لوگ آئیں گے اور اگلے سال آپ لوگ عمرہ کریں گے۔ اور اس طرح کی کئی باتیں جو بظاہر مسلمانوں کو لگ رہی تھی کہ حق میں خیر نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کے حق میں بہت ہی خیر کی بات ہے۔ کیونکہ دیکھیے اب وہاں سے کوئی انسان یہاں پر آئے، یقینی بات ہے کہ اسلام اگر قبول کر کے آئے گا تو اسلام آنے کے بعد کوئی دوبارہ کفار اور مشرکین میں نہیں جائے گا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی وہاں پر جائے، وہاں پر جیسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ایمان کی لذت جو انسان چکھ لیتا تھا وہ اپنے ایمان سے بالکل پھرتا ہی نہیں تھا۔ تو کچھ ایسے شرائط جو بظاہر شدید اور سخت لگ رہی تھی لیکن مسلمانوں کے حق میں وہ بہتر تھی، بہت زیادہ بہتر تھی، اور کئیوں مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لا لیے، اور اللہ کے رسول نے ان کو اس شرط کے مطابق لوٹا دیا تھا کہ کہیں ہم تو اپنے عہد و پیمان پر باقی رہیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں سے لوٹ جاؤ۔ کئیوں صاحب اللہ کے رسول نے لوٹا دیا،
اور وہ اپنے ایمان پر قائم بھی رہے، مستقیم بھی رہے اور جمے بھی رہے۔ تو یہاں پر دھیرے دھیرے ایسے ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد کئیوں لوگوں کو ایمان کی مٹھاس کا احساس ہوا، اللہ کے رسول کی نبوت کی صداقت کا شعور ہوا، اور کئیوں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بہت زیادہ لوگ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتائی گئی کہ جو لوگ الفتح سے پہلے خرچ کیے اور قتال کیے، ان کا مقام ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے جو الفتح کے بعد خرچ کیے یا پھر قتال کی۔ دونوں کا مقام برابر نہیں ہو سکتا، لیکن دونوں بھی صحابہ ہیں۔ جو صلح حدیبیہ سے قبل اسلام لائے وہ بھی عظیم اور پائے درجے کے صحابہ ہیں، اور جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام اور ایمان لائے وہ بھی صحابہ کرام۔ اور سب سے اللہ نے وعدہ کیا جنت کا، الحسنہ یعنی جنت مراد۔ یہاں پر قرآن کریم میں جہاں کہیں الحسنہ کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد وہاں پر جنت۔ تو اللہ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کر بتایا کہ دو طرح کے صحابہ، چاہے صلح حدیبیہ سے قبل جو اسلام لے کر آئے اور ایمان لے کر آئے اور قتال کیے، ان کا مقام اگرچہ کہ بہت اونچا ہے۔ الفتح سے مراد اکثر علماء کے نزدیک صلح حدیبیہ ہے، اور کچھ علماء نے الفتح سے مراد فتح مکہ بھی مراد لیا ہے، جو کہ 900 ہجری میں یہ غزوہ واقع ہوا تھا بغیر کسی قتال کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا تھا، اور سارا عرب آپ کے سامنے سربیگو ہو چکا تھا، اپنے گھٹنے ٹیک چکا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کہ اللہ نے سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور کامیابی جب آپ کے قدم چومے گی اور آپ دیکھیں گے لوگ دین میں داؤ درجہ داخل ہو رہے ہوں گے، آپ اس کی بات کے مزید اللہ کی تسبیح میں اور استغفار میں لگ جائیے۔ تو ایک سگنل مل چکا تھا، اللہ کے رسول کو اشارہ دیا جا چکا تھا کہ اب آپ کو دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ لوگ جس مقصد سے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد ابھی مکمل ہو چکا ہے، مقصد مکمل ہو چکا۔ تو چاہے صلح حدیبیہ مراد الفتح سے مراد کامیابی سے مراد یا پھر فتح مکہ کی کامیابی مراد، دونوں ہی باتوں کی روشنی میں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ جو صحابہ کرام فتح مکہ سے قبل یا صلح حدیبیہ کے قبل خرچ کیے اور ایمان لائے، ان کا مقام ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جو فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے اسلام لائے پر ایمان قبول کیا۔ خالد ولید رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، وہ بھی صلح حدیبیہ کے بعد ہی اسلام میں داخل ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد ہی اسلام میں داخل ہوئے۔ اور یہاں پر ایک چھوٹا سا پس منظر ہے جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کل بیان کروں گا باذن اللہ، یعنی کہ اتنے اکابر صحابہ ہونے کے باوجود بھی ان کا مقام ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکا جو کہ فتح مکہ سے قبل یا صلح حدیبیہ میں اسلام لے کر آئے، وہ دونوں کا مقام برابر نہیں ہو سکا۔ چاہے جائے بھی تو صحابہ کرام کے بعد آئے اور کئیوں زمانے کے بعد آئے، اگر وہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ غلط باتیں اگر بولیں گے تو پھر ان کا انجام اللہ کے پاس کیا ہوگا، اس کے بارے میں تصور اور خیال کر سکتے۔ تو میرے کیف ایسی بہت ساری آیتیں، سبوں آیتیں اہل نے بیان فرمائی صحابہ کرام کے عظمت کے بارے میں، اور جتنا ہم ان کو سنتے رہیں گے، سماع کرتے رہیں گے، اتنا ہمارا ایمان اور بھی زیادہ صحابہ کرام کو لے کر مضبوط ہوگا، مستقیم ہوگا۔ اور اہل السنہ والجماعہ کے عقائد درست ہونے کی نشانی یہ کہ وہ صحابہ کرام کے فضائل اور محاسن کا پرچار کرتے، ان کی نشر و اشاعت کرتے، اور حتی المقدور ان کی خوبیوں کو جو قرآن میں بیان کی گئی یا حدیث میں بیان کی گئی ان کی نشر و اشاعت کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے محاسن، ان کی فضائل کو چپے چپے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے جو بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے سرفراز فرمائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ دے جس کو وہ استحقاق رکھتے ہیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔